جبکہ کمزور کارکردگی کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ تمام حکومتی ادارے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے ملکی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ آج ہم اسی مقصد سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ پرفارمنس ایگریمنٹس کی بدولت ایک ایسا مینجمنٹ سسٹم وجود میں آیا ہے جس کے تحت حکومت کلیکٹیولی ایک ٹائم فریم کے مطابق ریزلٹس ڈیلیور کر رہی ہے۔ پچھلے 2.5 سالوں کے دوران پرفارمنس ایگریمنٹ ایک نہایت مؤثر گورننس ٹول کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ان ایگریمنٹس کی وجہ سے وزارتوں کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کا پوٹینشل اور ان کو پیش آنے والے مسائل کا جائزہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے لیا جاتا ہے۔ پچھلی حکومتوں میں بھی پرفارمنس ایگریمنٹس کی طرز پر سسٹم ڈیوائز کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوششیں ناکام رہیں کیونکہ نہ تو اتنی ایفرٹس کی گئیں اور نہ ہی پولیٹیکل اونرشپ تھی۔ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر پرفارمنس ایگریمنٹس کو اس سٹیج تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے؟ میرے خیال میں 5 وجوہات، 5 ریزنز ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک ٹوٹلی ہوم گرون پروڈکٹ ہے۔ پرفارمنس ایگریمنٹس کو پاکستان کی حکومتی مشینری کی ضروریات اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا تاکہ وزارتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنے اہداف کو مؤثر انداز میں مکمل کر سکیں۔ نمبر 2، کنسسٹنسی۔ میری ایک چھوٹی سی ٹیم ہے، پہلے دن سے میرے ساتھ کام کر رہی ہے، اور اس ٹیم کی مسلسل محنت اور کمٹمنٹ کی وجہ ہے کہ یہ سسٹم یہاں تک پہنچا۔ نمبر 3، انکلوسیونیس۔ ہم ریگولر بنیادوں پر وزراء اور سینئر افسران کے ساتھ مشاورت کرتے رہے اور ان کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے سسٹم میں مسلسل بہتری لاتے رہے۔ نمبر 4، یہ ایک سمپل، اوپن اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے پرفارمنس ایگریمنٹ کے نظام اور اس کے ٹیمپلیٹ کو سادہ اور شفاف رکھا جائے تاکہ اہداف کی تکمیل آسان ہو۔ 5واں اور ایک بہت اہم پہلو جس کے بغیر یہ سارا سفر ممکن نہیں تھا، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی اونرشپ۔ وزیر اعظم نے پہلے دن سے پرفارمنس ایگریمنٹس کو اون کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پرفارمنس ایگریمنٹس نئے مائل سٹون عبور کرتا رہا۔ ان تمام پہلوؤں پر فوکس کا نتیجہ ہے کہ پرفارمنس ایگریمنٹس ایک کانسیپٹ سے ٹرانسفارم ہوتے آج ایک سٹرکچرڈ نظام بن چکے ہیں۔ اس نظام کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وزارتوں کو اپنے اہداف کے تعین اور تکمیل کے سلسلے میں مستقل اور ریگولر بنیادوں پر ایک سسٹمیٹک طریقے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جہاں زیب خان کے تحت پیئر ریویو کمیٹی ریویوز، فالو اپس اور فیڈ بیک کے ذریعے وزارتوں کو اپنے اہداف کی تکمیل کے لیے سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے حکومت کے ایجنڈا کو ایکشنبل پلان میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے۔ وزارتوں کی کارکردگی اور اہداف سے متعلق معلومات کی فراہمی میں ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا آغاز کیا ہے۔ اس وقت 3 منسٹریز میں یہ ویلیڈیشن چل رہی ہے، اور یہ پروسیس سارے منسٹریز میں اگلے چند مہینوں میں مکمل کیا جائے گا تاکہ وزارتوں کی کارکردگی کو مزید بہتر اور شفاف بنایا جا سکے۔ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے علاوہ ہم مالی سال 2021-22 کے اختتام پر پرفارمنس ایگریمنٹ کی امپیکٹ ایویلویشن بھی کروائیں گے۔ اس ایویلویشن کا مقصد حکومتی کارکردگی کے ثمرات کا عوام تک پہنچنے اور ان کی فلاح و بہبود پر اثر انداز ہونے کو معلوم کرنا ہے۔ اس نظام نے ڈیٹا کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ یہ نظام نہ صرف حکومت کو تمام وزارتوں کے اہداف اور ان کی تکمیل کے مراحل تک ایکسیس فراہم کرتا ہے، بلکہ اہداف کی تکمیل میں رکاوٹوں کو آئیڈینٹیفائی اور ریزالو بھی کرتا ہے۔ پرفارمنس ایگریمنٹس سسٹم نے 2021-22 کے پہلے 2 کوارٹرز کے دوران 1711
इंटर मिनिस्ट्रियल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई की। इनमें से 1100 डिपेंडेंसीज वजारतों और सूबाई हुकूमतों ने मुकर्ररा वक्त में रिजॉल्व की। 140 डिपेंडेंसीज ऐसी आइडेंटिफाई की गईं जिनके लिए पीयर रिव्यू कमेटी की मुआवनत दरकार थी। पीयर रिव्यू कमेटी ने इन डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करने के लिए रिव्यू सेशंस के दौरान वजारतों को ज़रूरी सपोर्ट फराहम की। डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करने से वजारतों की कारकर्दगी में वाज़ेह बेहतरी आई है, और यही वजह है कि हमने एवेलुएशन क्राइटेरिया में डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करने के लिए वेटेज रखी है। अपने मंशूर और वादों के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने रिजल्ट्स डिलीवर करना शुरू कर दिए हैं, और मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट का इसमें एक अहम किरदार है। 2020-21 के पहले परफॉर्मेंस एग्रीमेंट में वजारतों की औसत कारकर्दगी सिर्फ 49% थी, यानी उनका एवरेज कंप्लीशन रेट वाज ओनली 49%। 2021-22 के पहले क्वार्टर में वजारतों की औसत कारकर्दगी 62% थी, जबकि इस क्वार्टर के अख्तिताम पर वजारतों की औसत कारकर्दगी 79% हो गई है। मुझे यकीन है कि मेहनत और तसलसल से वजारतें अपनी कारकर्दगी 100% तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगी। अब मैं आपको 2 साला परफॉर्मेंस के अहदाफ के बारे में मुख्तसरन बताना चाहता हूँ। 2 सालों के दौरान वजारतों के कुल अहदाफ 1090, जिनमें से 426 इनिशिएटिव्स इस साल इंशाअल्लाह मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि बाकी अगले साल जून तक मुकम्मल हो जाएंगे। इस साल के 426 इनिशिएटिव्स में से तकरीबन आधे 207 इनिशिएटिव्स गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। 100 से ज़ायद इनिशिएटिव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। 64 इनिशिएटिव्स पॉलिसी और लेजिस्लेशन से मुतालिक हैं, जबकि बकाया इनिशिएटिव्स मिसलेनियस कैटेगरी में शामिल हैं। अब मैं असल बात की तरफ आता हूं जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यानी कि वजारतों की कारकर्दगी की एवेल्युएशन और उनका रिवॉर्ड। वजारतों की कारकर्दगी को एवेल्युएट करने के लिए इस मरतबा हमने क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखा। क्वान्टिटेटिव असेसमेंट, जो कि अहदाफ की तकमील पर मबनी है, इसकी वेटेज 70% है, जबकि क्वालिटेटिव असेसमेंट की वेटेज 30% है। क्वालिटेटिव असेसमेंट के 4 पैरामीटर्स हैं जिनके तहत वजारतों की कारकर्दगी को एवेलुएट किया गया। इन 4 पैरामीटर्स में क्वालिटी ऑफ द इनिशिएटिव्स, एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट इनिशिएटिव, डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन और टास्क कंप्लीटेड ओवर एंड अबव द परफॉर्मेंस एग्रीमेंट शामिल हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस माली साल के पहले 2 क्वार्टर्स के दौरान 23 वजारतों की कारकर्दगी 80% से ज़ायद रही, जबकि 5 वजारतों की कारकर्दगी 90% से ज़ायद रही। टॉप 10 वजारतों को वज़ीर आज़म साहब की जानिब से तारीफ़ी सर्टिफिकेट और बोनस दिए जा रहे हैं, और इन वजारतों के तमाम एहलकार परफॉर्मेंस के मुस्तहिक हो जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों की रैंकिंग की जा रही है, और इसी बुनियाद पर हाईएस्ट लेवल से उन्हें रिकग्निशन और रिवॉर्ड मिल रहा है। So the top 10 ministries in order of merit are Ministry of Communication, Ministry of Planning, Poverty Alleviation Division, Ministry of Education, Ministry of Human Rights, Ministry of Industries, National Security Division, Ministry of Commerce, Ministry of Interior, and Ministry of National Food Security. अब मैं वज़ीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तारीफ़ी असनाद वज़ारतों में तकसीम करें।